بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 10 جنوری 2021 بروز اتوار 26 جمادی الاول بمطابق 1442 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے بروقت آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کیجیے، کیونکہ انفو ٹی وی واحد ذریعہ ہے جو سعودی عرب کی تازہ ترین اوتھینٹک خبریں لے کر آپ تک آتا ہے۔ تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، بہت سی اہم خبریں شامل ہونے والی ہیں۔ آپ کے تمام سوالات جوابات کا سلسلہ بھی شامل ہوگا، فلائٹس کی بات بھی ہوگی اور بھی باتیں شامل ہوں گی۔ تو شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ غیر ملکیوں کو سعودی کمپنیاں چلانے کی اجازت بروقت فیصلہ قرار۔ سعودی عرب میں غیر ملکی کارکنان اور کاروباری افراد نے سعودی حکومت کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے، جس میں غیر ملکیوں کو سعودی کمپنیاں چلانے کی اجازت دی گئی ہے۔ غیر ملکی کارکنان اور کاروباری افراد کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے سعودی عرب میں معاشی سرگرمیاں تیز اور اہم ہوں گی۔ یاد رہے کہ وزیر انصاف ڈاکٹر ولید السمانی نے بتایا تھا کہ وزارت انصاف کو وزیر تجارت کی جانب سے، جو قومی مرکز برائے مسابقت کونسل کے چیئرمین بھی ہیں، پیغام موصول ہوا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اس مسئلے کا جائزہ لینے کے لیے بنائی گئی ٹیم اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ غیر ملکیوں کو سعودی عرب کی کمپنیوں میں مینیجر مقرر کرنے کے ساتھ غیر ملکیوں کو سعودیوں کی جگہ کام کرنے کا اختیار دینے پر کوئی اعتراض نہیں۔ ان کے مطابق تمام حالات کو مد نظر رکھ کر طے کیا گیا ہے کہ اس حوالے سے عائد قانونی پابندی ختم کر دی جائے۔ عرب نیوز کے مطابق ایک انڈین غیر ملکی کارکن ذاکر اعظمی، جو سعودی عرب میں 2 دہائیوں سے کام کر رہے ہیں، کا کہنا ہے کہ پابندی کا جو فیصلہ ہے ختم کرنے کا انصاف پر مبنی اور بروقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے وقت میں جب سعودی عرب کا اپنی اکانومی میں تنوع لانے کا منصوبہ ہے، یہ یقینی طور پر سعودی عرب کی ترقی کے لیے ایک اہم قدم ثابت ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس قدم سے سعودی مارکیٹ میں مجموعی طور پر اعتماد میں اضافے کے ساتھ سعودی عرب میں غیر ملکی انویسٹمنٹ کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی۔ جدہ میں تعمیراتی شعبے میں کام کرنے والے ایک لبنانی نے کہا کہ یہ جو اقدام ہے سعودی معیشت میں استحکام کا باعث بنے گا۔ میں کچھ لبنانیوں کو جانتا ہوں جو سعودی عرب کے زیر ملکیت سپر سٹور چلانے پر پابندی کے باعث چلے گئے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ جب وہ یہ خبر سنیں گے تو انہیں خوشی ہوگی۔ لبنانی کارکن کا کہنا تھا، اب جب یہ کام غیر قانونی نہیں رہا تو میں اپنی موجودہ نوکری کو چھوڑ کر ایک کاروبار میں جانے کا سوچ رہا ہوں۔ یمبو میں کام کرنے والے پاکستانی فیض نجدی نے پالیسی میں تبدیلی کو غیر ملکیوں کے لیے اچھا شگون قرار دیا۔ انہوں نے کہا اس فیصلے سے سعودی عرب میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کو ایک نئی طاقت ملے گی۔ انہوں نے اپنے ان ساتھیوں پر جو سعودی عرب سے چلے گئے زور دیا کہ اب وہ اس فیصلے پر نظر ثانی کریں اور اب جبکہ یہ پابندی ختم کر دی گئی ہے، وہ جو مقامی مارکیٹ ہے اس میں نئے مواقع تلاش کریں۔ اگلی اہم اپڈیٹ شامل کریں گے۔ ڈرائیونگ لائسنس ڈیجیٹل نہیں، اصل دکھانا ہوگا۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے کہا کہ اگر فیلڈ اہلکار کسی سعودی یا غیر ملکی سے ڈرائیونگ لائسنس طلب کریں تو ڈیجیٹل کی بجائے ڈرائیونگ لائسنس کارڈ دکھایا جائے۔ آجر ویب سائٹ کے مطابق مقامی شہری نے سوال کیا کہ اگر فیلڈ اہلکار ڈرائیونگ لائسنس طلب کریں تو آیا ڈیجیٹل لنک دکھانا کافی ہوگا یا باقاعدہ ڈرائیونگ لائسنس کارڈ پیش کرنا ہوگا۔ محکمہ ٹریفک نے جواب میں واضح کیا کہ اگر آپ سے اہلکار ڈرائیونگ لائسنس یا رخصہ الزیر وہیکل رجسٹریشن طلب کریں تو ایسی صورت میں مقامی شہری اور غیر ملکیوں کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ باقاعدہ رجسٹریشن جو ڈرائیونگ لائسنس کارڈ ہے وہ یا وہیکل رجسٹریشن کارڈ ہے وہ دکھائیں۔ محکمہ ٹریفک کا کہنا ہے کہ فیلڈ اہلکار کو توکلنا اپلیکیشن میں موجود لنک دکھانا کافی نہیں ہوگا۔ محکمہ ٹریفک نے مزید کہا کہ ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید کے لیے فیس کی ادائیگی، خلاف ورزیوں پر جرمانوں کی ادائیگی اور میڈیکل کرانا ہوگا۔ واضح رہے کہ ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید ابشر کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ بیرون ملک سفر کے لیے کرونا ویکسین شرط نہیں۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدلاری نے کہا کہ بیرون ملک سفر کرنے کے لیے کرونا ویکسین شرط نہیں ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے الاخباریہ ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تک بیرون ملک سفر کو کرونا ویکسین سے مشروط نہیں کیا گیا۔ مستقبل میں کوئی ملک اس حوالے سے کوئی پالیسی بناتا ہے تو اس کی اطلاع کر دی جائے گی، تاہم سعودی عرب نے ابھی تک ایسی کوئی بھی شرط نہیں رکھی۔ انہوں نے کہا کہ وزارت صحت کرونا ویکسین کے مراکز میں مزید ایکسپینشن کر رہی ہے تاکہ بڑھتی ہوئی تعداد کو بہتر طور پر سروسز دی جا سکیں۔ صحتی اپلیکیشن کے ذریعے جن لوگوں نے کرونا ویکسین کے لیے رجسٹریشن کروائی ہے ان کی تعداد 20 لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے۔ آئندہ دنوں میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں ویکسینیشن سینٹر کھولا جائے گا۔
ایک اور بڑی اپڈیٹ شامل کریں گے۔ وزارت جو جوازات ہیں پاسپورٹ میں سعودی عرب میں پاسپورٹ کے جنرل ڈائریکٹر جوازات نے بیان میں کہا ہے کہ فیملی ایگزٹ کے لیے فائنل ایگزٹ جو آپ کا ہے، اگر فیملی کا سربراہ جو ہے وہ سعودی عرب میں موجود ہے لیکن فیملی اگر سعودی عرب سے باہر موجود ہے تو اس کا جو فائنل ایگزٹ لگے گا تو ان کی فیملی کا بھی آٹومیٹک طریقے سے اس سربراہ کے ساتھ ہی ایگزٹ لگ جائے گا۔ جوازات پر ایک صارف نے سوال کیا تھا کہ ان کا فائنل ایگزٹ ویزا کیا حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن ان کے بچے سعودی عرب سے باہر ہیں تو ان کو میں فائنل ایگزٹ کیسے لگواؤں گا۔ جوازات نے ٹویٹر کے ذریعے اس بات کا جواب دیا کہ اس سلسلے میں بتایا کہ اگر خاندان کے سربراہ کا فائنل ایگزٹ ویزا جاری کیا جاتا ہے تو اس کے جتنے بھی ڈیپینڈنٹس ہوتے ہیں ان کا آٹومیٹک طریقے سے جو ہے فائنل ایگزٹ پروسیس ہو جاتا ہے۔ اب کچھ بات ہوگی سعودی عرب کے بدلتے حالات، آپ کے سوالات جوابات سے متعلق۔ کرونا وائرس کی وجہ سے سعودی عرب میں انٹرنیشنل فلائٹس تاحال جو ہے وہ ابھی تک پارشلی طور پر بحال ہوئی ہیں، جیسے کہ ابھی انڈیا کے لیے مکمل طور پر بحال نہیں ہوئی، اور اس کے علاوہ وہ کچھ یورپین ممالک ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے 31 مارچ سے اناؤنس کیا گیا ہے کہ 31 مارچ سے جو ہے تمام طرح کی فلائٹس جو ہیں بحال کر دی جائیں گی، لیکن فی الوقت جو ہے سامعین نے اپنی کچھ مشکلات کے حوالے سے مزید سوالات بھیجے ہیں۔ اس کے علاوہ بات کریں گے اسپیشل فلائٹس کی بھی، لیکن فی الوقت آپ کے سوالات جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ موصول ہوا ہے کہ میری فیملی وزٹ ویزے پر سعودی عرب میں موجود ہے، ویزا تجدید کے بعد 270 دن تک تھا جو کہ ختم ہو گیا، 5 دن بعد ختم ہو رہا ہے، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ کیا مجھے ویزا ایکسٹینڈ کرنا ہوگا؟ کیونکہ فلائٹس کی اویلیبلٹی اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن ابھی میں فیملی کو یہاں رکھنا چاہتا ہوں۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے سعودی عرب آنے والے ان غیر ملکیوں کو جو وزٹ ویزے پر آئے تھے اور موجودہ حالات میں کرونا کی وجہ سے عائد سفری پابندیوں کے باعث اپنے ملکوں کو نہیں جا سکے، خصوصی رعایت کا اعلان کیا گیا تھا جس سے ان کے وزٹ ویزے میں فری توسیع بھی کی گئی تھی۔ ویزوں میں توسیع کے حوالے سے محکمہ امیگریشن اینڈ پاسپورٹ نیشنل ڈیٹا بیس کے تعاون سے آٹومیٹک طریقے سے توسیع کی گئی تھی۔ جیسا کہ آپ کا کہنا ہے کہ صرف 5 دن باقی ہیں، اب جبکہ فلائٹس کا سلسلہ بھی تقریباً بحال ہو چکا ہے تو آپ جو ہے دوبارہ سے ایک ٹرائی کر سکتے ہیں۔ آپ آن لائن فیس پے کرنے کے بعد ٹرائی کیجئے، اگر ایکسٹینڈ نہیں ہوتا تو آپشن کے اندر ایک رسائل اور طلبات کی آپشن موجود ہے، تو آپ اپنی انشورنس پے کرنے کے بعد تمام ڈیٹا جو ہے وہاں پر میسیج کے ساتھ ان کو سینڈ کریں تو آپ کے جو ہوپ فلی امید ہے کہ ویزے کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا۔ یہ میں آپ کو اپنے پرسنل تجربے سے بھی یہاں پر بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنی فیملی کا اسی طرح سے سال سے اوپر ہو گیا تھا، ویزا زیادہ ہو چکا تھا، میں نے ان کو رسائل و طلبات آپشن جو ہے استعمال کرتے ہوئے اس کو ایکسٹینڈ کروایا تھا۔ اگلا سوال شامل کرتے ہیں۔ سہیل احمد کہتے ہیں کہ مجھے اقامہ پر آئے ہوئے 3 سال ہو چکے ہیں، کیا میں خروج عہدہ پر واپس جا سکتا ہوں تاکہ نئے ویزے پر دوبارہ آ سکتا ہوں؟ برائے مہربانی رہنمائی کریں۔ جناب، سب سے پہلے تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ آپ کی حیثیت قانونی مقیم کی ہے، آپ خروج عہدہ پر جا کر اسی ویزے کی بجائے دوسرے ویزے پر آنے کا ارادہ رکھتے ہیں جو غیر قانونی ہے۔ اگر آپ خروج عہدہ پر جا کر واپس نہیں آتے تو آپ قانون کے مطابق بلیک لسٹ ہو جائیں گے اور آئندہ 3 سال کے لیے آپ کسی ویزے پر سعودی عرب ہی نہیں بلکہ خلیجی ممالک میں نہیں آ سکیں گے۔ جب آپ اقامے پر ہی مقیم ہیں تو بہتر ہے کہ آپ جس نئے ویزے پر آنے کے خواہش مند ہیں اسی کمپنی یا کفیل کے پاس ہی تنازل یعنی کفالت کی تبدیلی کرا لیں، کیونکہ آپ سعودی عرب میں قیام کی قانونی مدت جو کہ نقل کفالہ کے لیے درکار ہوتی ہے وہ بھی گزار چکے ہیں، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ تنازل کرا لیں۔ اگر آپ خروج عہدہ پر جاتے ہیں تو 3 سال سے پہلے کسی دوسرے ویزے پر سعودی عرب نہیں آ سکیں گے۔ اگر آپ کو دوسرے ویزے پر آنا ہی ہے تو بہتر ہے کہ آپ فائنل ایگزٹ لیں، کیونکہ قانونی طور پر واپس جانے والوں کے لیے دوسرے ویزے پر آنے کی پابندی نہیں ہوتی۔ اس صورت میں آپ جب چاہیں دوسرے ویزے پر آ سکتے ہیں۔ یہاں ایک بات کا خیال بھی رکھیں کہ موجودہ صورتحال میں سعودی عرب آنے کے لیے جو ہے آپ کو PCR ٹیسٹ ضروری ہوگا۔ ویزا کے لیے ایمبیسیز میں ابھی کیا رش ہے، پروسیسنگ کیسے ہو رہی ہے، تو اس لیے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، تو اس لیے جو ہے بہت سوچ سمجھ کر آپ فیصلہ کیجیے گا۔ ایک اور بڑی جو ہے دردناک خبر شامل کریں گے۔ انڈونیشین کی ایک ایئر لائن کے طیارے کو جو ہے گر کر تباہ ہونے کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں، اس میں 62 مسافر اور عملے کے افراد موجود تھے۔ خبرساز ادارے AFP نے انڈونیشیا کی وزیر ٹرانسپورٹ بودیکاریا سومادی کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ مسافروں کی کل تعداد 50 تھی اور عملے کے 12 افراد تھے۔ انہوں نے کہا مسافروں میں 7 بچے اور 3 نومولود بھی شامل تھے۔
AFP کے مطابق فلائٹ ٹریکنگ ڈیٹا نے دکھایا کہ طیارہ اڑان بھرنے کے 4 منٹ بعد غوطہ کھایا، اور ہوا بازی کا ڈیٹا اکٹھے کرنے والی ویب سائٹ فلائٹ ریڈار کا کہنا ہے کہ جہاز 11,000 کی فٹ کی اونچائی پر پہنچنے کے بعد 250 فٹ نیچے گیا۔ اس کے بعد جہاز کا ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ کینسل ہو گیا۔ انڈونیشیا کے نجی ٹی وی ٹیلی ویژن نیٹ ورک کومپاس ٹی وی نے ایک مقامی مشیرے کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ انہیں جکارتا کے ساحل کے قریب واقع جزیرے کے پاس سے کچھ ملبہ ملا، لیکن اس بات کی کنفرمیشن نہیں ملی کہ ابھی تک کہ وہ لاپتہ طیارے کا تھا یا نہیں۔ انڈونیشیا کی وزارت کے ترجمان کا کہنا تھا کہ انڈونیشیا کی امدادی کارروائیاں کرتے ہوئے ایجنسی نیشنل ٹرانسپورٹ سیفٹی کمیشن بھی تحقیقات کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جہاز کا آخری رابطہ مقامی وقت کے مطابق دوپہر 2:40 پر ہوا تھا۔ کچھ بات کرتے ہیں اسپیشل فلائٹ سے متعلق۔ وندے بھارت مشن کے تحت آج کون کون سی فلائٹس کا سلسلہ جاری ہے، پہلے کچھ بات کرتے ہیں۔ آج پاکستان سے جو فلائٹس آئیں گی، آج اسلام آباد سے 2 فلائٹس آئیں گی، ایک جدہ کے لیے آئے گی، ایک ریاض کے لیے آئے گی، ایک ایئر بلو کی فلائٹ ہوگی، ایک فلائی ناس کی PA2722 اور XY316۔ کراچی سے 2 فلائٹس آئیں گی جدہ کے لیے، XY638 فلائی ناس اور SV701 سعودی عربین ایئر لائن۔ لاہور سے 4 فلائٹس آئیں گی، 3 جدہ کے لیے، ایک دمام کے لیے، 2 PIA کی فلائٹس ہوں گی، ایک سعودی عربین ایئر لائن اور ایک فلائی ناس کی۔ ملتان ٹو جدہ ایک فلائٹ آئے گی PK9739۔ پشاور سے 3 فلائٹ آئیں گی، جس میں ایئر بلو کی ایک فلائٹ جدہ اور 2 PIA کی فلائٹس ریاض کے لیے آئیں گی۔ اگر بات کرتے ہیں انڈیا کی فلائٹ کی، وندے بھارت مشن کے تحت آج ریاض سے پہلی فلائٹ کوچن کے لیے جائے گی انڈیگو کی، دمام سے کوچن کے لیے دوسری فلائٹ ایئر انڈیا ایکسپریس۔ دلی کے لیے 2 فلائٹ جائیں گی، دونوں ریاض سے ہوں گی، ایک ایئر انڈیا کی، ایک گو ایئر کی، اور دوسری 2 فلائٹ جائیں گی حیدرآباد کے لیے، جس میں سے ایک فلائٹ سعودی عربین ایئر لائن اور ایک گو ایئر کی ہوگی۔ لکھنؤ کے لیے بھی ایک فلائٹ جائے گی ریاض سے، گو ایئر کی G86849۔ جدہ ٹو ممبئی انڈیگو کی فلائٹ ایک جائے گی 6E9231 اور 6A1832 دوسری فلائٹ جائے گی۔ ریاض سے تروندرم کے لیے IX153 ایئر انڈیا ایکسپریس کی ایک فلائٹ جائے گی۔ یہ تو کچھ فلائٹس کی بات تھی، بڑھتے ہیں کرونا کی طرف۔ کرونا کے 110 نئے کیسز، 4 اموات۔ سعودی عرب میں کرونا کے کیسز میں کمی کا سلسلہ جاری ہے اور گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 110 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ اس طرح سعودی عرب میں متاثرین کی مجموعی تعداد بڑھ کر 3,63,692 ہو گئی ہے۔ ہفتہ 9 جنوری کو وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے میں 174 مریض شفا یاب ہوئے ہیں۔ سعودی خواتین اجازت کے بغیر شناختی کارڈ جاری کرا سکتی ہیں۔ سعودی عرب میں محکمہ حوالے مدینہ نے کہا ہے کہ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر قومی شناختی کارڈ جاری کرا سکتی ہیں اور اس کے لیے شوہر کی منظوری ضروری نہیں۔ اوقات اخبار کے مطابق محکمہ حوالے مدینہ نے بتایا کہ 10 سے 15 سال عمر کے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے قومی شناخت کا اجراء اختیاری ہے، لازمی نہیں۔ البتہ 15 سال کی عمر کو پہنچ جانے پر لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کے لیے قومی شناختی کارڈ حاصل کرنا لازمی ہے۔ قطر کے ساتھ بری سرحدی چوکی کے راستے پہلے مسافر کی آمد۔ قطر کے ساتھ بری سرحدی چوکی سلوی کے راستے پہلا قطری مسافر سعودی عرب پہنچ گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ کسٹم نے کہا کہ سلوی سرحدی چوکی کھولنے کے بعد پہلا قطری مسافر سرحد عبور کرتے ہوئے سعودی عرب میں داخل ہو گیا۔ محکمے نے کہا قطری مسافروں کے استقبال کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر رکھی ہیں۔ سعودی حکومت نے قطر کے ساتھ تمام بری، بحری اور فضائی سرحدیں کھولنے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد سلوی چوکی کو بھی کھولنے کی تیاری کی گئی۔ سیلاب میں پھنسے غیر ملکی کارکنان کو بچا لیا گیا۔ سعودی عرب میں بارش کے باعث سیلاب میں گاڑی الٹ گئی۔ شہری دفاع کے اہلکاروں نے بروقت کارروائی کر کے کئی تارکین وطن کو سیلاب پانی سے بحفاظت نکال لیا۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگی۔ المرصد ویب سائٹ کے مطابق ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شہری دفاع کے اہلکار غیر ملکی کارکنوں کو سیلابی پانی سے نکال کر محفوظ جگہ پہنچا رہے ہیں۔ آج کی آخری خبر شامل کریں گے۔ شاہ سلمان نے کرونا ویکسین لگوا لی۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے نیوم میں کرونا ویکسین کا پہلا انجیکشن لگوایا۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیع نے کرونا ویکسین کی پہلی خوراک لینے پر شاہ سلمان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔